السلام علیکم، میں ہوں سیکلین مشتاق۔ دنیا میں جہاں پہ بھی کلمہ کو بستے ہیں سارے مسلمانوں کو شب معراج مبارک ہو۔ بہت ہی بابرکت رات، رحمتوں والی، فضیلتوں والی رات، اور آپ سب کو اس کا اندازہ بھی ہوگا کہ اس رات کو ہم سب کے لیے اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ دیا۔ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفہ نماز کا ہمارے لیے دیا گیا، وہ ہمارے لیے وہاں سے لے کے آئے، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ بہرحال پوری ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، گزارش یہ کروں گا کہ آج کی رات بہت برکتوں والی، رحمتوں والی، فضیلتوں والی ہے۔ نماز کا تحفہ ملا تھا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ تحفہ اس کو دیا جاتا ہے جس سے محبت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں، اپنی اپنی نمازوں کا اہتمام کریں۔ بہت ساری نمازوں کی فضیلتیں ہیں، اور ان ساری فضیلتوں کو انسان پڑھے بھی، سنے بھی، اور ان کا یقین اپنے اندر لے کے آئے۔ بہت سارے ایسے احادیث ہیں، جب ہم نماز کے متعلق سنیں گے، علماء اکرام سے پڑھیں گے تو نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ نماز اسلام اور کفر میں واضح فرق ہے۔ نماز جو 5 وقت کی پڑھے گا، علماء اور بزرگوں سے یہ سنا کہ اللہ رب العزت 5 انعام دیں گے۔ پہلا انعام، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اب رزق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اس دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو رزق کہتے ہیں۔ کھانا پینا رزق ہے، پہننا اوڑھنا رزق ہے، آنکھوں کا دیکھنا رزق ہے، ہاتھوں سے پکڑنا، پاؤں سے چلنا رزق ہے، سانس جو لے رہے ہیں رزق ہے، جتنے بھی آرگنز ہیں یہ رزق ہے، سکون، چین، اطمینان، راحتیں، گھر، گاڑی سواری، یہ سب رزق کی مد میں آتے ہیں۔ تو جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت پہلا انعام رزق کی تنگی ختم، تو اس کی دنیا بن گئی۔ دوسرا انعام، قبر کا عذاب ختم، دنیا سے جیسے ہی آگے جائے گا موت کے بعد اگلی سٹیج پار کر جائے گا۔ تیسرا انعام، پل صراط سے بجلی کی رفتار سے گزرے گا۔ چوتھا انعام، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور 5واں انعام سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، جو نہیں پڑھ رہے ان کی فکر کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور اپنی نمازوں کو وقت پہ اور ان کو قائم کرنے کی، صحیح طریقے سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ سے سنا تھا، میں انگلینڈ میں لنڈن میں ایک مسجد میں تھا، تو وہ کہتے تھے جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی، ہر مسئلے کا حل مصلی، 2 نفل پڑھو، اللہ کے سامنے مسئلہ رکھ دو، اللہ رب العزت آپ کے مسئلوں کا حل کر دیں گے۔ نماز سے اپنے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، صحابہ نے کیا ہے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب معراج بابرکت رات ہے، نماز پڑھیں اور عہد کریں کہ موت تک کسی نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے، موت تک کسی نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بھی نیت اور ارادہ کریں کہ دوست، احباب، رشتہ دار اور جہاں جہاں بھی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا ہے، جو مسلمان ہیں، پیار سے، محبت سے، حکمت سے ان کے سامنے گزارش کی جائے کہ بھائی اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، نماز ہم پہ فرض ہے اور ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی گزارش ہے، آپ سب کے سامنے یہ بات رکھیے گا محبت سے۔ نمبر 2، جن کی نمازیں چھوٹ گئیں، رہ گئیں پچھلی زندگی میں، یعنی جو زندگی گزر چکی، اس کا ارادہ کریں، قضاء عمری پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ پچھلی نماز کو لوٹائیں، اور دعا یہ ہے کہ کسی کی نماز قضا نہ ہو۔ آپ بھی کریں، میں بھی کروں، دعا سب کے لیے کہ کسی کی نماز قضا نہ ہو۔ اچھا، جن کی نمازیں رہ چکی یا وہ نہیں پڑھ پائے پاس کے، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ نیت ارادہ کریں کہ اپنی قضاء عمری نمازیں پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں اور نیت کر لیں، اللہ سے مانگیں اور نیت کر لیں کہ میں نے ساری نمازیں پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق بھی دیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر نہیں پڑھ پائے مگر نیت تھی، کوشش کر رہے تھے، اس پہ اللہ رب العزت سب صاف کر دیں گے۔ تو نماز قضا نہ ہو، نماز چھوڑے نہ، نمازوں کو مسجد میں جا کے پڑھیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی موت تک
5 وقت کی نماز مسجد میں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ رہیں خوش رہیں، محبت کی جیت ہو، نفرت کی ہار ہو، اچھائی کی جیت ہو، برائی کی ہار ہو، امن کی جیت ہو، نفرت کی ہار ہو، لڑائی کی ہار ہو، امن کی جیت ہو، لڑائی کی ہار ہو۔ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے دعا کریں، تھوڑی سی زندگی ہے، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، دنیا ہی بنے آخرت بھی بنے۔ اللہ حافظ۔